مقام پڑھ رہے، آپ سجدے میں گئے کہ یا رب العالمین یہی چند بندے ہیں جو تیری بارگاہ میں آ گئے، اگر یہ شہید ہو گئے نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو رب کریم نے فوج در فوج فرشتے اتار دیے، فوج در فوج فرشتے اتار دیے۔ جھکو تو صحیح نا یار اللہ کی بارگاہ میں۔ اور قیامت کے دن کا منظر بھی آپ دیکھیں، قیامت کے دن کا منظر بھی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہاں کوئی بکھر رہا ہوگا، وہاں بھی جو کام آنے والی ذات ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرمائیے انا لہا، لوگوں آجو میں اس کے لیے کھڑا ہوں، ورنہ ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ۔ آج سے پہلے ہم نے اللہ کو اتنے غضب میں اتنے غصے میں نہیں دیکھا، ہر نبی لفظ رہا ہوگا، وہاں بھی کام آئے گی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا تو کہیں گے ہاں میں تو نہیں کر سکتا، ایک ذات ایسی ہے جب وہ لب کھول دے تو رب انکار نہیں کرتا۔ اللہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے مل کے آئیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، اے لوگوں میں اسی لیے آیا ہوں، آؤ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اور اس وقت بھی سفارش کیسے ہوگی؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ سجدہ، اے اللہ کے بندے سجدہ آج سے شروع کر دے، تیری دنیا بھی سنورے گی، تیری آخرت بھی سمجھے۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو خالق کریم ارشاد فرمایا ارفع رأسک واسأل تعطی واشفع تشفع، اے نبی سجدے سے سر کو اٹھائے، آپ جو مانگے جائیں گے عطا کیا جائے گا۔ واسأل تعطی، جو تو سوال کرے گا نبی آج عطا کر دیا جائے گا۔ واشفع تشفع، اے نبی جس کی تو سفارش کرے گا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو سجدے میں بڑی نجات ہے، خود بھی سجدے والے بنیں، اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو بھی سجدے والے بنائیں، اس سے پہلے کہ رب سجدے کی طاقت چھین لے۔ اس سے پہلے یہ جو تو اکڑ کے چلتا ہے نا، آج کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے کو چھوڑ کر جناب دے دے میری عزت ہاتھ پا رہے جناب، میرا گریبان پکڑا تو وہی گریبان چاک کر کے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، پتہ معلوم ہے نا، اکڑا ہوتا ہے اس وقت بھی لیکن چاک کیا جاتا ہے۔ جو اپنے جسم پہ مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا، آج اس کو 4 بندے حلال آ کے پاسا دے کے غسل دے رہے ہیں۔ جہاں تو دنیا داری کا خیال کرتا ہے، یار آخرت کا بھی خیال کر، آخرت کو بھی سوچ۔ یہ دنیا کے مقام یہ سب کچھ یہ ہے، تو کما، دولت کما، حلال طریقے سے کما، پھر جو کماتا ہے اسے دیکھ میں لگا کہاں رہا ہوں۔ تو تیرا مال وہ کتنا قیمتی ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں لگ جائے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں لگے، غرباء کو آباد کرنے میں لگے، محتاجوں کے کام آئے۔ اب کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اس مسجد کو بنایا کیا رب انہیں جزا نہیں دیتا ہو؟ جنہوں نے اس کو سجایا، اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا، جہاں جہاں بھی جو بھی کار خیر میں حصہ لیا، کیا رب انہیں جزا نہیں دیتا؟ دوستو آج سے آپ ارادہ کریں، نئے سال کا آغاز جو شمسی کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا ویسے اسلامی جسے کہتے ہیں قمری مہینے کے اعتبار سے اسلامی سال چلتا ہے وہ ہے محرم الحرام، کیونکہ آپ ہماری پوری زندگی کا دار و مدار لوگوں کو اسلامی مہینے بس رمضان یاد ہے، محرم یاد ہے، کیونکہ اس میں چھٹیاں آتی ہیں، باقی کوئی نہیں ہمیں پتا، یا شب رات یا معراج شریف، یہ راتیں چند ایک ہوتی ہیں جس میں ہماری چھٹی کا ہوتا ہے، عبادات کی راتوں کی بھی پتا ہوتا ہے، ورنہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کون سا چاند چڑھا ہے اور کون سا مہینہ جا رہا ہے، ہمیں بس یہ چیزیں معلوم، ہمیں اعتبار ہے تو شمسی اعتبار، انگریزی نہیں ہے، یہ مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شمسی، سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی سورج کے اعتبار سے مہینے جیسے سورج گروتھ پاتا ہے تو مہینہ کون سا ہوگا، سورج کی تپش میں کمی آتی مہینہ کون سا ہوگا، شمسی اعتبار سے جنوری جو ہوتا ہے وہ پہلا ماہ ہوتا ہے۔ اور عزیزہ نے گرامی قدر اس جو اس کی لاش نائل ہوتی ہے 30 جو دسمبر کی لاش، یعنی 1 جنوری جو 12 بجے کے بعد جو ہلڑ بازی کی جاتی ہے
جو برائیاں کی جاتی ہیں، سڑکوں پہ ون ویلنگ کی جاتی ہے، پتہ نہیں کتنی ماؤں کے لال زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، کروڑوں روپے ضائع کی جاتا ہے، اور اس پر کوئی نہیں بولے گا، سوشل میڈیا پہ بھی نہیں بولے گا۔ سوشل میڈیا میں بھائی چڑھ کر دے گا فلاں جگہ پہ اتنی آتش بازی ہوئی، فلاں ہوٹل بک کر لیجیے، چھتیں بک ہیں اسلام آباد کی، پنڈی کی، پتہ نہیں کیا کیا، ہر چیزیں، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، ہنر بازیاں کی جاتی ہیں، لوگوں کو جناب ڈانس پارٹیوں میں حصہ جناب کیا جاتا ہے، بڑا پتہ نہیں کیا کیا جناب برائیاں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی نہیں بولے گا جناب۔ لیکن یہی قربانی کا مہینہ ہوتا نا، سب نے بولنا تھا 3 لاکھ کا جانور لے کے کی کرنا، 50-60 ہزار روپے کا حصہ پاؤ، باقی غریبوں کو تقسیم کرو۔ یعنی جب اللہ کی عبادت کا آتا ہے پھر غریبوں کی بیٹیاں بھی یاد آئیں گے، وہ نہیں فلانی کی کڑی بیاہ دے دیتے چنگا سیا، فلان جو ہو جاتا تو اچھا تھا جناب۔ جب حج کا مہینہ آیا جاتے حج چھوڑو پر کسی غریب کا شادی کر دینا حج ہی ہوتا ہے، جناب عمرہ کرنے جا رہا نہیں جناب تو فلان دیتا تیرا عمرہ ہی ہو گیا۔ یعنی جب اللہ کی عبادات آئے اس پہ پیسہ لگتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جناب یہ نہیں صحیح یہ صحیح ہے، اور جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ جو ہے وہ آتش بازیوں پہ لگایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کس کے کام آئے گا، اس کا کوئی فائدہ دنیا میں بلکہ ضیاء ہے۔ اور خالق کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو اب ان کو غریبوں کی بیٹیاں یاد نہیں آئے گی، کروڑوں روپیہ جو آتش بازی پہ لگا رہے کسی غریب کے کام آ رہا ہے، کسی جو گلی نہیں بنی ہوئی گلی بنا دے، کسی بچے کی کالج کی فیس ہی دے دے، کوئی بچہ پڑھا دے، یا جو معاملات ہیں اس کے علاقے کے اعتبار سے اس میں لگا دیا جائے تاکہ محتاجوں کے کام آئے۔ کام نہیں کام آئے گا، جب عبادت کا ٹائم آئے گا تب سارے کچھ کریں گے، پھر جناب نبی کی آمد پہ گلیاں سجائیں تو جناب فضول خرچی ہوگی، جناب یہ کریں تو فضول خرچی ہوگی، اب فضول خرچی نہیں ہوگی، پورے ہوٹل جو ہے لاکھوں روپیہ لگا کر سجائے جاتے، لائٹنگ کی جاتی، اب فضول خرچی یاد نہیں آئے گی۔ تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ بعد ہمارے نوجوان بھی جاتے ہیں جناب، میں جی پچھلی بار ایک ساتھی ملا، میں جناب ساری رات ہی نا گلبرگ گیا، قاری صاحب بڑا ماحول بنیا جناب، کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرا محلہ بنا دے، خدا کا خوف کرو یار۔ اپنا نئے سال کا آغاز چاہے وہ شمسی ہے قمری ہے اس نیت سے کرو کہ یا اللہ سب کا اگر سال میں جو گزر گیا ہے غلطیاں ہیں تو آنے والا سال ہمارے لیے خیر والا بنا دے، امن والا بنا دے۔ جو امت مسلمہ پہ مشکلیں ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، وہ فلسطین، غزہ ہے، شام ہے، اللہ سب امت مسلمہ پہ نرمی فرما، آزادی، اچھی نیت سے اچھے سے کہ اللہ میں بے نمازی تھا اب نمازی بنا دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تیرے سجدے تجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، تیرا آج رونا اللہ کی بارگاہ میں تیرے کام آ جائے گا، آج تیرا گر گڑانا اللہ کی بارگاہ میں کام آ جائے گا، تیرا آج پیسے خرچ کرنا برا باپ تیرے کام آ جائے گا۔ آج سے ہم ارادہ کریں کہ آنے والا سال جو ہوگا اپنا آڈٹ جو ہوتا ہے نا، پورے سال کا آڈٹ کرتے ہیں، ہمارا کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، سال کا پورا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے تنہائی میں بیٹھ کے کیجئے گا کہ کہیں میں نے اس سال میں حرام تو نہیں کھایا، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، میری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھا، اگر ایسا ہے تو آج ہی اس کے جا کے معذرت کر لے کہ میری وجہ سے یار مجھے تکلیف آئی تھی، میں اس وقت غصے میں تھا، انجانے میں تھا، غفلت میں تھا، جیسا بھی تھا یار جو تم نے کہنا کہہ دے، مجھے معاف کر دے تاکہ میرا رب مجھے راضی ہو جائے اور آنے والا سال میرے لیے امن والا بن جائے، خیر والا بن جائے۔ یہ نیتیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ بڑا ہی فائدہ عطا فرمائے گا، کروڑوں اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا۔